ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ عورت کے لیے کل کائنات اس کا بیٹا چھن جانا ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ اس کا ذہنی نظام قدرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتی پیٹتی گاؤں کے حکیم صاحب کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگیں کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار ہوں، بس میرا بیٹا لوٹ آئے۔ حکیم صاحب آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غمزدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد حکیم بولے، ہاں ایک نسخہ ہے تو صحیح۔ علاج کے لیے ایک ننھے سے سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو کسی ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس گھر میں کبھی غم کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو۔ عورت نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی جا کر لاتی ہوں۔ عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جس میں لوگوں کے گھروں میں غم کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بس اسی خیال کو دل میں سجائے اس نے گاؤں کے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک نوجوان عورت نکلی۔ اس عورت نے اسے پوچھا، کیا تیرے گھر نے کبھی غم تو نہیں دیکھا؟ جوان عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی نمودار ہوئی۔ اس نے دکھ بھری مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، میرا گھر ہی تو ہے جہاں زمانے بھر کے غموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کس طرح اس کے خاوند کا انتقال ہوا جو اس کے پاس 4 لڑکے اور لڑکیاں چھوڑ کر مرا۔ آج کل وہ گھر کا ساز و سامان بیچ کر مشکلوں سے گزارا کر رہی ہے اور اب تو بیچنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ سامان نہیں بچا۔ اس عورت کی داستان اتنی دکھ بھری اور اتنی غمگین تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور خاتون کے گھر میں داخل ہوئی جہاں ایک اور صدمہ اس کے لیے یہاں منتظر تھا۔ اس خاتون کا شوہر ایک خطرناک مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان موجود نہ تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور جیب میں جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے کچھ دالیں، آٹا اور گھی وغیرہ خرید کر لے آئی۔ اس خاتون کے ساتھ مل کر کھانا پکوایا اور بچوں کو شفقت سے کھلایا۔ کچھ دیر دل بہلانے کے بعد وہ کل شام کو پھر ملنے کا وعدہ کر کے گھر سے نکل گئی۔ یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر اس امید سے چکر لگاتی رہی کہ کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ عورت بستی کا ہر ایک گھر دیکھ چکی تھی، پر اس کو ایک گھر بھی ایسا نہ ملا جہاں کوئی غم نہ پہنچا ہو۔ وہ لاشعوری طور پر دوسرے کے غموں میں شریک ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی چلی گئی اور اپنا غم کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اس سے اپنا غم بھلانے کے لیے ایسا مثالی نسخہ تجویز کر دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا مگر غم پر قابو ضرور پا سکتی تھی۔ غموں پر قابو پانے کا جادوئی سلسلہ اسی لمحے شروع ہو گیا تھا جب وہ بستی کے پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دوستو، کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور غموں میں شریک ہونے سے اپنے غم آدھے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ اگر آپ اپنے غم پر بہت زیادہ غمگین ہیں اس عورت کی طرح تو دوسروں کے غم میں شرکت کیجیے، ان کا سہارا بنیے، آپ کا غم ہلکا پڑ جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند